میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا اور سب سے آخر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ صبح قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے قیامت تک انسانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیضیاب ہوتی رہے گی۔ تاہم اس امت میں کچھ سعادت مند لوگ وہ گزرے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیض میں سے براہ راست حصہ پانے کا موقع ملا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے، آپ کے بلا واسطہ تربیت یافتہ تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا دیدار فرمایا اور آپ کی زبان فیض ترجمان سے جو علوم کے چشمے جاری ہوئے وہ لوگ انہی چشموں سے سیراب ہوئے۔ یہ امت کا بہترین طبقہ کہلایا جاتا ہے، اور اس طبقے کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، ایک صحابہ کرام کی جماعت اور دوسری اہل بیت کی جماعت۔ یہ صحابہ اور اہل بیت دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد اور آپ کے تربیت یافتہ تھے۔ حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روحانی نسبت رکھنے والے، اور اہل بیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ رکھنے والے مقدس حضرات تھے۔ اور جیسے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خونی رشتے کے تصدق اور طفیل سے حضرات اہل بیت کو اعلی مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کے ساتھ روحانی نسبت کی بدولت حضرات صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالی نے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ دونوں طبقات نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست فیض یافتہ تھے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مثالی محبت اور مودت کا تعلق رکھنے والے تھے۔ اور میرے بھائیو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان اللہ تعالی نے کیا زبردست مناسبت پیدا کر رکھی تھی۔ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، ہم احادیث صحیحہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے حضرات اہل بیت کو جو اعزاز اور شرف عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام کو بھی وہی اعزاز اور شرف سے سرفراز فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اہل بیت کے بارے میں فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، اہل بیت کو فرمایا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا، ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج ولکن یرید لیطہرکم۔ حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، تو اگر اہل بیت کے لیے تطہیر کی بشارت ہے تو حضرات صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما دمتم متمسکین بہما،
किताब अल्लाह व इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक तुम इन दो चीजों के साथ वाबस्ता रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। एक किताबुल्लाह और दूसरा मेरे खानदान के अफराद, मेरे अहले बैत, इनके साथ वाबस्तगी हिदायत का बाइस है। और हजरात सहाबा किराम के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी का नुजूम फबिअय्यिहि मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, तुम इनमें से जिसकी इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अहले बैत के साथ वाबस्तगी हिदायत का बाइस, वलाल और गुमराही से हिफाजत का जरिया है। तो हजरात सहाबा किराम का दामन थामना भी बंदे को मंजिल पे पहुंचा देता है। अहले बैत के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत हसन हजरत हुसैन के बारे में, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, अहलुल जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और सहाबा किराम में से हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बारे में फरमाया, सैयदा कहूला अहलिल जन्ना, अहलुल जन्नत में जो पक्की उम्र के लोग होंगे उनके सरदार हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर होंगे। अगर हजरत हुसैन और हजरत हसन दोनों को जन्नत के एक खास तबके की सयादत मिली है, तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर को भी जन्नत के एक खास तबके की सयादत रसूलुल्लाह की जबान से मिली है। और हजरत हसनैन करीमैन के बारे में अल्लाह ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बाहुमा फक़द अहब्बानी, जो बंदा हजरत हसनैन करीमैन से मोहब्बत करता है हकीकत में वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए हसनैन करीमैन से मोहब्बत करता है। और हजरत सहाबा किराम के बारे में रसूलुल्लाह ने फरमाया, फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, जो सहाबा से मोहब्बत करता है हकीकत में मुझसे मोहब्बत करने की वजह से वो सहाबा से मोहब्बत करता है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अभी मौलाना फरमा रहे थे, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, ये अरब मुआशरे में किसी के साथ जबरदस्त ताल्लुक साबित करने के लिए बताया जाता था कि वो मुझसे हैं और मैं उनसे हूं। अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। और सहाबा किराम में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फरमाया, अस्सलमानु मिन्ना अहलिल बैत, सलमान तो हम में से है। तो अगर अहले बैत में से किसी को कोई शरफ मिला है तो फिर सहाबा किराम में से किसी सहाबी को वो शरफ और एजाज नसीब हुआ है। अगर अहले बैत में से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में फरमाया कि ये जन्नती खवातीन की सरदार हैं, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया कि वो जन्नत के चिराग हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान में से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, असदुल्लाह, ये अल्लाह के शेर हैं। और सहाबा के राम में से हजरत खालिद बिन वलीद को फरमाया, सैफुल्लाह, कि वो अल्लाह की तलवार हैं। जो एजाज और शरफ अहले बैत में से किसी को मिला है तो उसी एजाज और शरफ के एक झलक आपको किसी न किसी सहाबी के अंदर नजर आएगी। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत और सहाबा के राम के दरमियान तवाजुन को कायम कर रखा था, दोनों को बराबर के एजाजात और शरफ बख्शा था। एक तरफ तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खैबर, ग़ज़वा खैबर की सुबह को झंडा पकड़ा दिया कि ये झंडा ले लो, आप आगे बढ़े और अल्लाह की ताईद आपके साथ आप खैबर को फतह करेंगे। अगर हजरत अली को ये शरफ और एजाज हासिल है तो ग़ज़वा उहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने हाथ से तीर पे तीर पकड़ाए जा रहे थे और फरमा रहे थे, इरमे या साद फिदा का अबी व उम्मी, साद तीर मारो, तुझ पर मेरा बाप और मेरी मां कुर्बान हो। हजरत साद बिन अबी वक्कास वो सहाबी हैं
جو صرف اور صرف یہ شرف رکھتے ہیں، جن صرف اور صرف ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ پر میرا باپ اور میری ماں قربان. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں اپنی تلوار پکڑائی تھی. فرمایا ابو دجانہ یہ تلوار لے رو اور کافروں پہ حملہ کرو، آپ وہ واحد شخص ہیں کہ میری اس تلوار کا حق ادا کر سکتے ہیں. تو جو اعزازات اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے، وہی اعزازات اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو بھی عطا فرمائے ہیں. اور یہ دونوں طبقات انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے ناعاقبت اندیش لوگ اپنی نفسانی خواہشات اور دنیاوی مفادات اور اغراض کے حصول کی خاطر ان دونوں طبقات کو ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تحریف شدہ تاریخ کو بنیاد بنا کر، موضوعی من گڑت واقعات کو بنیاد بنا کر لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اہل بیت صحابہ کو برداشت نہیں کرتے تھے اور صحابہ اہل بیت کے دشمن بنے ہوئے تھے، حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. ان دونوں طبقات کے درمیان باہمی الفت اور محبت فقط تاریخی واقعات کی بنیاد پہ نہیں بلکہ قرآن مجید کے اوراق اس پر گواہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور صریح احادیث اس بات پر گواہ ہیں. آخر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد نہیں فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ تھے وہ کافروں کے بارے میں تو بڑے شدید تھے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی رحمت اور محبت کرنے والے تھے. تو والذین معہ، جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، والذین معہ کا مصداق کون لوگ تھے؟ تو یہی دو طبقات ہی تو تھے، یا صحابہ کرام تھے والذین معہ، یا پھر اہل بیت تھے والذین معہ. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحماء بینہم، ایک دوسرے کے ساتھ رحمت اور شفقت سے پیش آنے والے تھے. دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی تائید اور تقویت کا کام کیا ہے اپنی مدد کے ساتھ. اللہ فرماتے میں نے آپ کی مدد کی، آپ کو تقویت دی. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے ذریعے آپ کو تقویت دی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے مؤمنین کے دلوں میں باہمی الفت اور محبت ڈال دی ہے. اب مؤمنین کا مصداق اس وقت کون لوگ تھے؟ تو یہی دو طبقات تھے، یا صحابہ تھے یا پھر اہل بیت تھے. اللہ تعالیٰ کا قرآن اس بات پہ گواہ ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان الفت اور محبت کی فضا قائم تھی. انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کہتا ہے مؤمنین بھائی بھائی ہیں. اس وقت مؤمنین کون تھے؟ یہی دو طبقات ہی تو تھے. اب قرآن تو یہ کہے کہ صحابہ اور اہل بیت بھائی بھائی، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان الفت اور محبت کی فضا. قرآن تو یہ کہے صحابہ اور اہل بیت آپس میں رحمت اور محبت کرنے والے، اور ہم مسخ شدہ تاریخی واقعات کو بنیاد بنا کے اہل بیت اور صحابہ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ حقائق سے اغماز کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم حقائق کا احساس و ادراک کریں. قرآن مجید نے جو حقائق بیان فرمائے ہیں ان حقائق کے مقابلے میں ہم کسی تاریخی روایت یا ہم کسی تاریخی واقعے کا ہرگز اعتبار نہیں کرتے. میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ حضرات کو اچھی طرح پتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنی ویورز بڑھانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ بیان کرتے ہیں اور کیا موضوعات لگاتے ہیں اپنی ویڈیو کے اوپر. اگر آج کے دور میں ویورز بڑھانے کی کا حرص
اور ہوس ہے لوگ حقائق کو مسح کرتے ہیں. اسی طرح اس زمانے میں کئی مرتبہ مورخین اپنے پڑھنے والوں کو بڑھانے کے لیے، تاریخ کو زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے یا لوگوں کو دلچسپ واقعات پیش کرنے کے لیے اس طرح کے حقائق مسخ کیا کرتے تھے. لہذا تاریخی واقعات کی طرف التفات نہ کریں. قرآن اور صحیح احادیث کے حقائق کی روشنی میں اپنے نقطہ نظر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان الفت اور محبت کی فضا. پھر صحابہ کرام تو سارے کے سارے آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے تھے، لیکن ان ستاروں میں سے ایک ستارہ جو بہت زیادہ روشن اور چمکتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کمالات، اوصاف اور محامد کیا ہیں، اس مختصر نشست میں ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. کیا کمالات سے متصف تھے، کیا محامد اور کیا خوبیاں حضرت عمر کی ذات میں پائی جاتی تھیں. میں کہتا ہوں ان محامد کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. میں مختصر سی بات عرض کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ بتا رہی ہیں کہ حضرت عمر کے اندر کمالات اور خوبیاں اتنی ہیں کہ کسی بھی بندے کی نبوت کے لیے جو معیار چاہیے، جو خوبیاں چاہیے، جو کمالات چاہیے، حضرت عمر اس معیار پر پورا اترتے ہیں. حضرت عمر معیار نبوت پر پورا اترنے والے ہیں. لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، کیونکہ عمر کے اندر وہ تمام اوصاف پائی جاتی ہیں جو اوصاف ایک نبی میں ہوتی ہیں. گویا کہ عمر وہ شخصیت ہیں کہ معیار نبوت پر بھی پورے اترتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے لیے کوئی آنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے حضرت عمر کو نبوت نہیں ملی. تاہم نبوت کی صفات اور خصائص حضرت عمر کی ذات میں بدرجہ اتم پائے جاتے تھے. اور جب سارے صحابہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہوں؟ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل بیت کے ساتھ محبت کی، محبت کا حق ادا کیا، محبت کی وہ مثالیں قائم کی کہ آج تک انسانی تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوت سے کیسے محبت کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیا. تفصیل کا وقت نہیں ہے. حضور نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا، حضرت عمر نے مشورہ دیا، تو وہ مشورہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہیں آیا. تو اتنا کہہ دیا کہ عمر، ہمارے خاندان کا معاملہ ہے، اس لیے آپ اس طرح شدت اور سختی پر مبنی مشورہ دے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مہلن یا عمر، مہلن یا عمر، عمر مہلن یا عباس، عباس بس کرو، عباس بس کریں. فوالذی ارسل نبیہ بالحق، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا. لا اسلام کا احب الی من اسلام خطاب لو اسلم، آپ کا مسلمان ہونا مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میرا والد خطاب مسلمان ہو جاتا.
لأنی اعلم ان اسلامک احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام خطاب، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے اسلام لانے سے رسول اللہ کو زیادہ خوشی ہوئی ہے بنسبت اس کے کہ خطاب کے اسلام لانے سے رسول اللہ کو خوشی ہوتی۔ یعنی میں تو رسول اللہ کی خوشی کو دیکھتا ہوں، آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ خوشی کا باعث بنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کئی مرتبہ حضرات صحابہ کرام کی موجودگی میں جب اللہ سے بارش مانگا کرتے تھے تو باقاعدہ دعا مانگتے تھے، اور دعا مانگتے ہوئے کہا کرتے تھے انی اتوسل الیک بعم نبیک، اے اللہ میں آپ کو آپ کے نبی کے چچا کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ ہم پر بارش نازل فرما دیجیے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اگر اہل بیت کے لیے ادنا درجے کی کوئی ناراضگی ہوتی، خاندانی نبوت کے لیے ادنا درجے کی کوئی تنقیص کا جذبہ ہوتا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے اللہ سے بارش کی دعا مانگتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فقط ظاہری محبت کرنے والے نہیں، بلکہ ان کے دل میں خاندان نبوت کے افراد کا مقام اور مرتبہ تھا، اس لیے تو اللہ سے بارش مانگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جمعے کی نماز کے لیے تیاری کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، اور اس کمرے کا پرنالہ راستے کی طرف بنا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پرنالے کے نیچے سے گزر رہے تھے تو اوپر کمرے کی چھت پر کسی نے مرغی ذبح کر لی۔ مرغی کا خون نیچے کو ٹپکا پرنالے سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کو لگا۔ ان کو اس بات کا افسوس ہوا کہ آج تم میرے کپڑے خراب ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں یہاں سے گزرنے والے کتنے لوگوں کے کپڑے خراب ہوتے ہوں گے۔ حضرت عمر چونکہ خلیفہ تھے تو رعایا کا تحفظ خلیفہ وقت کا فرض ہوتا ہے۔ آپ خود تو تشریف لے گئے اور آپ نے کپڑے بدل لیے یا کپڑے دھو کے صاف کر لیے، دوبارہ آئے، لیکن حکم یہ جاری کر دیا کہ یہ پرنالہ اتار دیا جائے۔ یہ تو لوگوں کے لیے ایذا اور تکلیف کا ذریعہ ہے۔ پرنالہ اتار دیا گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، پرنالہ اتارنے کا حکم آپ نے دیا ہے؟ جی ہاں میں نے دیا ہے، آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور لوگوں کو تکلیف سے بچانا خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہ پرنالہ اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ کو پتا ہے کہ یہ پرنالہ لگایا کس نے تھا؟ مجھے تو نہیں معلوم۔ یہ پرنالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرنالہ لگایا اور میں نے اس کو اتارنے کا حکم دیا۔ فرمایا عباس پرنالہ میں خود لگاؤں گا۔ حضرت عباس نے فرمایا نہیں امیر المؤمنین، میں آپ کو یہ تکلیف نہیں دینا چاہتا، ہاں آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں دوبارہ پرنالہ لگا لوں۔ حضرت عمر نے بخوشی خوشی اجازت دے دی کہ بے شک آپ پرنالہ لگا لیں، لیکن حضرت عباس جب پرنالہ لگانا چاہ رہے تھے، کمرہ کی چھت اونچی تھی، حضرت عباس کا ہاتھ اوپر نہیں پہنچ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، آپ میری اوپر کھڑے ہو جائیں اور آرام اور تسلی سے پرنالہ لگا لیں۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل سرزمین پہ حکومت کرنے والے امیر المؤمنین رکوع کی حالت میں کھڑے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت پہ کھڑے ہو کر پرنالہ نصب کر رہے ہیں۔ یا ایسی شخصیات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا اہل بیت کے ساتھ تعلق صحیح نہیں تھا؟
اہل بیت کے حقوق کو غصب کرنے والے تھے, اہل بیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے تھے. میں کہتا ہوں جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ حقیقت میں ایسی قدسی شخصیات پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. کہیں سے کوئی کپڑے آئے بیت المال میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے بچوں میں وہ کپڑے تقسیم کرنے شروع کر دیے. اتنے عمدہ کپڑے نہیں تھے کہ بڑوں کے پہننے کے قابل ہوں, بچوں میں تقسیم کرنے شروع کر دیے. حضرات حسنین کریمین پہ حضرت عمر کی نظر پڑی لیکن ان کو وہ کپڑے نہیں دیے, کیونکہ حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ یہ دو کپڑے یہ شہزادوں کے پہننے کے قابل نہیں ہیں. فوراً بندہ روانہ کر دیا, یمن سے دو قیمتی کپڑے منگوا لیے. اور جب کپڑے مدینہ منورہ میں پہنچے, جو حضرات جغرافیہ کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مدینہ اور یمن میں فاصلہ کتنا ہے, خصوصی طور پہ ایک بندے کو روانہ کیا کہ یمن سے دو عمدہ کپڑے منگوا لو. وہ کپڑے منگوائے گئے اور حضرات حسنین کریمین کو پہنا دیے. اور جب حسنین کریمین کو پہنا دیے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, وہ الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہیں. فرمایا الآن طابت نفسی, اب میرا دل خوش ہو گیا, اب میرا دل خوش ہو گیا کہ میں نے شہزادوں کو ان کی شان کے مطابق کپڑے پہنا دیے. اس قدر اہتمام کہ چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے باقاعدہ یمن سے قاصد بھیج کر کپڑے منگوا رہے ہیں. اور آج ہم زماری لمبی کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر نے اہل بیت کے ساتھ یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا. مدائن فتح ہوا, غنیمت کا بہت سارا مال بیت المال میں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن کو بلایا, 1000 درہم دیے. حضرت حسین کو بلایا, 1000 درہم دیے. حضرت عمر کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے, 500 درہم دیے. عبداللہ بن عمر نے ایک عجیب بات کی کہ ابا جان, جس وقت حسن اور حسین دونوں چھوٹے بچے تھے, کھیلتے تھے, میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں میدان جہاد میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہا ہوتا تھا, اور یہ بچے اس وقت کھیل رہے ہوتے تھے. گویا کہ خدمات تو میری زیادہ ہیں, تو مجھے زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا. آپ نے ان کو 1000 درہم دیے, مجھے صرف 500 درہم دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ, آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کہ ان دونوں شہزادوں کے والد علی ہیں, والدہ فاطمہ ہیں, نانا محمد الرسول اللہ ہیں, نانی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, خالہ حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم ہیں, اور چچا حضرت جعفر طیار ہیں, ماموں محمد ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو کیا آپ ان کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوتی تو میں آپ کو بھی ان کے برابر کا حصہ دے دیتا. معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقط نسبت کے قدردان نہیں تھے بلکہ نسب کے بھی قدردان تھے. میرے بھائیوں, ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نسب کی قدر کرتے ہیں تو نسبت کی بھی قدر کرتے ہیں. جیسے مجھ سے پہلے مولانا فرما رہے تھے کہ ناسبی ہیں اور خارجی ہیں. بعض لوگ نسبت کی ناقدری کرتے ہیں, بعض لوگ نسب کی ناقدری کرتے ہیں. صحابہ کرام صاحب نسبت تھے, اہل بیت صاحب نسب تھے. ہم صاحب نسبت کی بھی قدر کرتے ہیں, ہم صاحب نسب کی بھی قدر کرتے ہیں. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حضرات حسنین کریمین کو زیادہ حصہ دیا تو یہ نہیں بتایا کہ یہ دونوں ذہین بہت ہیں, یہ دونوں خوبصورت بہت ہیں, یہ مجھے پیارے بہت ہیں. نہیں, ان کے خاندانی شرف کا تذکرہ کیا, ان کے نسب کا تذکرہ کیا کہ یہ کون ہیں, والد علی
والدہ فاطمہ، نانا محمد الرسول اللہ، نانی حضرت خدیجہ، خالہ رقیہ، زینب، ام کلثوم، ماموں ابراہیم بن محمد الرسول اللہ اور چچا حضرت جعفر الطیار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خاندانی شرف اور فضیلت کا تذکرہ فرمایا، گویا کہ وہ نسبت کے قدردان تھے تو نسب کی بھی قدردان تھے۔ اور جیسے یہ مدائن فتح ہوا تو مدائن میں بہت سارے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے، مرد بھی تھے عورتیں بھی تھی۔ اس وقت جو مرد گرفتار ہوتے تھے ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا، جو عورتیں گرفتار ہوتی تھی تو ان کو باندی بنا دیا جاتا تھا۔ تو وہ جو غلام تھے اور باندیاں تھیں وہ سپہ سالار نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ میں بھیج دیے۔ ان باندیوں میں سے ایک باندی تھی جو یزدجرد جو سردار تھا مدائن کا، اس سردار کی بیٹی تھی، اور جیسے وہ سردار کی بیٹی تھی مرتبے کے اعتبار سے سب سے بلند و بالا تھی، تو حسن اور جمال میں بے مثل اور بے مثال تھی۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب قیدی آ رہے تھے اور ان قیدیوں میں وہ باندی بھی تھی جو یزدجرد سردار کی بیٹی تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ مدینہ کی خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کر اس کے حسن اور جمال کے تماشے دیکھ رہی تھی، اتنی وہ خوبصورت تھی۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں سارے قیدی پیش کیے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے درمیان قیدی تقسیم کرنے شروع کر دیے، باندیاں تقسیم کرنے شروع کر دی، اور جب یزدجرد کی اس بیٹی کو کسی کے حوالے کرنا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہیں کسی شہزادے کو تلاش کر رہی تھیں کہ یہ شہزادی ہے، یہ سردار کی بیٹی ہے، کسی شہزادے کے ساتھ سجے گی، کسی شہزادے کے گھر میں اچھی لگے گی، تو لہٰذا دربار میں دائیں بائیں کسی شہزادے کو تلاش کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر پڑی، یزدجرد کی وہ بیٹی حضرت حسین کو دی کہ یہ آپ کی ہو گئی۔ حضرت حسین کو وہ باندی مل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا اس باندی سے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو وقت کا بہترین شخص ہوگا۔ اسی باندی سے حضرت حسین کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کو آج ہم علی بن الحسین اور امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی امام زین العابدین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں جہاد ہوا، وہ شرعی جہاد تھا، اس لیے اس جہاد کے نتیجے میں جو خواتین گرفتار ہو گئیں وہ شرعی باندیاں کہلائی جاتی ہیں، اور اسی شرعی باندی سے حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی تھی۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کے قدردان تھے، خیال رکھنے والے، لحاظ کرنے۔ اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے اپنے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ یہ 6 افراد ہیں، 6 افراد باہمی مشاورت کریں گے اور انہی 6 افراد میں سے کسی ایک کو خلیفہ متعین کیا جائے گا۔ اور جو 6 افراد کی کمیٹی بنا رہے تھے تو سب سے پہلا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لیا تھا۔ اگر حضرت عمر کے دل میں حضرت علی کے بارے میں کوئی عداوت تھی، کوئی ناراضگی تھی، تو اپنے بعد کی خلافت کے لیے جو کمیٹی بنا رہے تھے اس میں حضرت علی کا نام شامل کرتے۔ آج تو وزیر اعظم کو اگر کسی فوجی جرنیل سے اختلاف ہے تو اس کو چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنانے دیتے، بلکہ کسی طریقے سے رکاوٹ کھڑی کر دیتے ہیں۔ کسی جج سے اختلاف ہے، اس جج کو ترقی نہیں دینے دیتے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بعد میں مسائل کھڑے کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حضرت علی کا نام خلافت کی کمیٹی میں سب سے پہلے شامل کیا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر خاندان نبوت کے ساتھ بغض رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ محبت اور عقیدت رکھنے والے تھے۔ اور یہ محبت کا تعلق یک طرفہ نہیں تھا،
بلکہ دو طرفہ تھا. دو طرفہ کا معنی یہ ہے کہ اگر حضرت عمر کو اہل بیت سے محبت تھی تو اہل بیت حضرت عمر سے محبت کرنے والے. ایسی محبت مثالی محبت. میرے بھائیو توجہ سے بات سنیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے قبل نئے خلیفہ کا فیصلہ خود کرنا تھا کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا. فیصلہ خود کرنا تھا، لیکن اپنی حیات مبارکہ میں باقی صحابہ کرام کو بھی اپنے ساتھ متفق کرنا تھا. حضرت عثمان کو بلایا. عثمان، میرے ہاتھ میں یہ کاغذ ہے، اس کاغذ میں نے اپنے بعد والے خلیفہ کا نام لکھا ہوا ہے. عثمان، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے اور میرے علاوہ، میرے اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے. صحابہ کرام کو جمع کر دو اور صحابہ کرام سے اس بات کا عہد لے لو کہ حضرت ابوبکر نے یہ نام منتخب کیا ہے اپنے بعد کی خلافت کے لیے، اور سارے صحابہ اس پر متفق ہو جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا. حضرت عمر رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق ایسے کمرے کے اندر سے دیکھ رہے تھے. حضرت عثمان نے صحابہ کو اکٹھا کر لیا، آواز لگا رہے تھے کہ صحابہ کی جماعت. حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہمارے خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنے بعد والے خلیفہ کے لیے یہ نام متعین کیا ہے، کاغذ کے اندر بند ہے. مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کس کا نام ہے. اگر حضرت ابوبکر صدیق نے کسی کا انتخاب کیا ہے تو آپ تمام حضرات اتفاق کریں گے، آپ تمام حضرات حضرت ابوبکر صدیق کے انتخاب کی تائید کریں گے. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم تائید کریں گے، لیکن مجمع میں ایک شخص تھا جو کھڑا ہو گیا کہ نہیں، ہم اس طرح بند آنکھوں سے تائید نہیں کر سکتے. ہم صرف ایک شخص کو خلیفہ تسلیم کریں گے، لا نرضا الا بعمر، عمر کے علاوہ ہم کسی اور خلیفہ کو نہیں مانتے. یہ شخص تھا جس کو آج ہم حضرت علی کے نام سے جانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بند کاغذ کو دیکھا اور یہ کہہ دیا کہ عمر کے علاوہ ہم کسی اور کے بارے میں راضی نہیں ہوں گے. دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ جس شخص کا انتخاب حضرت ابوبکر صدیق نے کیا تھا، اسی شخص کا انتخاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا تھا. معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی ذہنیت میں، ان کی سوچ میں، ان کے نقطہ نظر میں کس قدر یگانگت تھی، کس قدر یکسانیت تھی. اگر حضرت ابوبکر سمجھ رہے تھے کہ میرے بعد خلافت کے حقدار حضرت عمر ہیں، تو حضرت علی بھی سمجھ رہے تھے کہ میرے بعد حضرت ابوبکر کے بعد خلافت کے حقدار حضرت عمر ہیں. ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عمر کے اوپر کیسے اعتماد کرنے والے تھے. فرمایا لا نرضا الا بعمر، عمر کے علاوہ ہم کسی اور کی خلافت پہ راضی نہیں ہوں گے. مدینہ منورہ میں رات کے وقت نکلے، دیکھا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مسجد نبوی میں چراغ جل رہے ہیں، تراویح کی جماعت ہو رہی ہے. حضرت علی نے دیکھا، دیکھتے ہی فرمایا اللہم نور علی عمر قبرہ کما نور مساجدنا، اے اللہ حضرت عمر کی قبر کو ایسا منور کر دے جیسا کہ حضرت عمر نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا ہے. وہ تو وفات کے بعد کھلے عام حضرت عمر کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہم یہ بعد اور یہ دوری اور عداوت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابن عساکر میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے اور نظر آ رہا تھا کہ زخم بہت زیادہ خطرناک ہے اور امیر المؤمنین کا بچنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں منبر کے پاس صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بڑے غمگین اور افسردہ تھے، اور حضرات صحابہ کرام کو فرما رہے تھے کہ کاش کہ میں اپنی زندگی حضرت عمر کو دے سکتا تو آج میں حضرت عمر کو اپنی زندگی دے دیتا تاکہ ان کی زندگی طویل ہو جاتی. وہ تو اپنی زندگی دینے کے لیے تیار ہیں، وہ تو اپنی عمر دینے کے لیے تیار ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر اوڑے رکھتے تھے. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ کبھی نہیں بدلتے تھے.
जब मैली हो जाती थी घर जाते थे, धो लेते थे, फिर दोबारा वही चादर ओढ़ते थे, कोई और चादर नहीं ओढ़ते थे, वही चादर हर वक्त इस्तेमाल करते थे। एक दिन किसी ने पूछ लिया कि आप इस चादर को बदलते ही नहीं है, हर वक्त यही चादर ओढ़े रखते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज याद रखने के काबिल हैं। फरमाया, इन्नहु कसानी हादा खलीली व सफियी व हबीबी व खासती उमर, मुझे ये चादर पहनाई है मेरे करीबी दोस्त ने, मेरे सबसे मुखलिस दोस्त ने, मेरे चुने हुए दोस्त ने, मेरे हबीब ने जो उमर हैं। उमर ने मुझे ये चादर पहनाई है, इसलिए मैं ये चादर नहीं छोड़ता। लेकिन उमर के लिए अल्फाज क्या बोले हैं हजरत उलमाए किराम जानते हैं। ये वो अल्फाज हैं, उर्दू में इनका तर्जुमा बंदा कर भी ले फिर भी हक अदा नहीं हो सकता। अरबी जानने वाले लोग समझते हैं कि हजरत अली ने कैसे कमाल के अल्फाज बोले हैं। इन्नहु कसानी हाजा सफियी व खलीली व हबीबी व खासती उमर, ये मेरे प्यारे दोस्त, सबसे करीबी दोस्त, सबसे दिली और दिल के गहरे दोस्त, चुने हुए दोस्त हजरत उमर ने मुझे ये चादर पहनाई है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इन हजरात की जानिब से भी हजरत उमर के साथ अकीदत और मोहब्बत का ताल्लुक था। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वफात पा गए। सहाबा किराम उनकी चारपाई के इर्द गिर्द खड़े थे, मैं भी खड़ा था। पीछे से कोई बंदा आया, उसने मेरे कंधे पर अपनी कुहनी रख दी और ऐसे सर उठा के देख भी रहा था और कुछ कह भी रहा था। वो कह रहा था कि अमीरुल मोमिनीन, आपने अपने बाद कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा जिसके बारे में मेरी तमन्ना हो कि मुझे इस बंदे के आमाल जैसे आमाल नसीब होते। सिर्फ आप वाहिद शख्स हैं जिसके बारे में मेरी हसरत है, मेरी चाहत है कि मेरे अमाल भी आपके अमाल जैसे होते। आपने अपने बाद कोई ऐसा शख्स नहीं छोड़ा। फिर वो बंदा कह रहा था कि मैं पहले से जानता था कि इस मुबारक रोजे में, मुबारक कब्र में रसूलुल्लाह और अबू बकर के बाद आपने पहुंचना है। ये सआदत आपको हासिल होनी है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में बारहा सुनता चला आ रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, वहब्तो अना व अबू बकर व उमर, फ़अलतो अना व अबू बकर व उमर, कुल्तो अना व अबू बकर व उमर, मशैतो अना व अबू बकर व उमर। मैंने रसूलुल्लाह से जिंदगी में बारहा सुना है, जब अपना तज़किरा करते थे तो अपने बाद अबू बकर का तज़किरा करते थे, अबू बकर के बाद फिर आपका तज़किरा करते थे। इसलिए मुझे यकीन था कि इस मुबारक कब्र में अबू बकर के बाद आपने पहुंचना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, वो बंदा इन अल्फाज के साथ खिराज तहसीन पेश कर रहा था। मैंने पीछे मुड़ के देखा, फ़इज़ा हुवा अली इब्न अबी तालिब, वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। खानदान नबूवत का हजरत उमर के साथ ताल्लुक और हजरत उमर का खानदान नबूवत के साथ ताल्लुक बेमिसल और बेमिसाल। जुल्म करते हैं वो लोग जो इन दो खानदानों के दरमियान बुअद और अदावत साबित करने की कोशिश करते हैं। आपसे भी मेरी गुजारिश है मेरे भाइयों, सोशल मीडिया के अलावा भी कुछ हकाइक होते हैं। सोशल मीडिया पे सुनी सुनाई बातों को बुनियाद बना के हजरात सहाबा किराम के बारे में बदगुमान हो जाना और उनके बारे में अपने दिल के अंदर एक राई के दाने के बराबर शक और शुबों को मौका देना अपनी आकिबत को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। ये वो कुदसी शख्सियात हैं जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त तरबियत याफ्ता थे। कोई बंदा इन सहाबा किराम के बारे में या अहले बैत के बारे में एक बाल के बराबर भी कोई दिल में बुग़्ज़ और कीना रखता है, हकीकत में अपने ईमान को खुद ज़वाल के रास्ते पे चला रहा होता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी थी, कुल्लु नसबिन वसबिन यनक़तिउ इल्ला नसबी, क़ियामत के दिन सारी रिश्तेदारियां बेकार हो जाएंगी, सारे रिश्ते नाते बेफायदा हो जाएंगे। हां, जिसकी मेरे साथ कोई रिश्तेदारी होगी तो वो रिश्तेदारी क़ियामत के दिन काम आएगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये चाहत थी कि रसूलुल्लाह का सहाबी होना, रसूलुल्लाह का साथी होना, खलीफा होना, ये शरफ तो मुझे हासिल है, लेकिन काश कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नस्बी ताल्लुक भी कोई हासिल हो जाता, ये शरफ भी मुझे हासिल हो जाता। कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, अली मेरा जी चाहता है कि रसूलुल्लाह के खानदान के साथ मेरा कोई ऐसा ताल्लुक बन जाए, आप अगर मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दें तो ये सआदत मुझे हासिल हो जाएगी, ये तमन्ना मेरी पूरी हो जाएगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुले दिल से बगैर किसी तरद्दुद के अपनी बेटी का रिश्ता हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया। अगर हजरत उमर के लिए दिल में एक बाल के बराबर भी कोई अदावत होती तो अपनी बेटी का रिश्ता हजरत उमर को देते। अगर उनको कोई शिकवा शिकायत होती कि हजरत उमर ने हमारे हकूक पे डाके डाले हैं, हमारे हकूक को गसब किया है, तो अपने लख्ती जिगर का रिश्ता हजरत उमर को देते। मालूम होता है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब से बल्कि खानदान नबूवत की जानिब से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए भी मोहब्बत और मवद्दत का वो ताल्लुक था जो ताल्लुक हजरत उमर की जानिब से खानदान नबूवत के लिए था। लिहाजा मेरी पूरी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त फैज पाने वाले दो तबकात थे। एक तबका सहाबा किराम का था, दूसरा तबका अहले बैत का था। सहाबा किराम भी अल्लाह के यहाँ बड़े शरफ और एजाज वाले, अहले बैत भी बड़े शरफ और एजाज वाले। और मैंने ये बात समझाने की कोशिश की कि जो एजाजात कुरान मजीद में अहले बैत के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं या जो एजाजात लिसान नबूवत में अहले बैत को अता किए हैं, वही एजाजात उसी लिसान नबूवत में हजरत सहाबा किराम को भी अता कर रखे हैं। और इन दोनों तबकात के दरमियान अदावत नहीं बल्कि मोहब्बत का ताल्लुक था। ये एक दूसरे के फरीक नहीं थे बल्कि रफीक थे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले। और इनकी बाहमी मोहब्बत और मवद्दत पर कुरान मजीद गवाह है। जब कुरान ने एक चीज पर गवाही दी है तो महज तारीखी वाकयात को बुनियाद बनाकर कुरानी हकाइक से इग़माज़ करना गुमराही के सिवा और कुछ नहीं है। और फिर मैंने आपको ये बता दिया कि फिर इन सहाबा किराम में से एक चमकता दमकता सितारा सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनका फिर अहले बैत के साथ मोहब्बत का ताल्लुक, अहले बैत का उनके साथ मोहब्बत का ताल्लुक, ये हम सब के सामने खुली किताब की मानिंद मौजूद है। आप मुताला करें, अहादीस का मुताला करें, अपने अकाबिर उलमाए किराम के बयानात सुना करें, उनके दुरूस में जाया करें, उनसे रहनुमाई हासिल करें, सुनी सुनाई बातों को बुनियाद बनाकर। और महज सोशल मीडिया में मसख शुदा हकाइक पर एतमाद करके अपनी ईमान को खतरे में न डालें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल